اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں اور کروڑوں بار شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس پاک ذات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل اہل عرب اس وقت اپنی بیٹیوں سے کیا سلوک کرتے تھے؟ اگر ان کے ہاں گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے؟ آج کی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آج کا ہمارا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ساسا بن ناجیہ کا واقعہ۔ حضرت ساسا بن ناجیہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا نیکی کی ہے؟ تو حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے ہیں، اگر تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئی۔ میں پانی پی رہا تھا، یا رسول اللہ، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ، بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے ابھی یہاں زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کر دوں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے مجھے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی مجھے دے دو۔ کہنے لگا وہ بوڑھا، نہیں، جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی مجھے دے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ عرض کرنے لگے، اے آدمی، مجھے میرے ساتھ اس اونٹ کو میرے گھر تک بھیجو۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے آدمی، میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، یہ اونٹ میں واپس کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی کی جان بچائی۔ اس بچی کو لا کر میں نے اپنی کنیز کو دیا، اپنی خادمہ کو دیا، اور اسے کہا کہ اسے دودھ پلایا کرو۔ یا رسول اللہ، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ میں ڈھونڈنے نکلا کہ کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے 3 اونٹ دے کر اور اپنا ساز و سامان دے کر
اندر حضور میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی۔ صدق اللہ العظیم۔